السلام علیکم دوستو، میں ہوں ودود سعید اور آپ سے مخاطب ہوں علی احمد فارم کراچی سے۔ اچھا، آج آپ کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بکری فارم اتنے کیوں نہیں ہیں۔ اس کے کچھ سوالات ہیں، کچھ جوابات ہیں، آپ کی توجہ اس طرف میں کراتا ہوں۔ ڈیری فارم جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور گوڈ فارم جو ہے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مطلب آپ گن سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ کہ بھائی اتنے کا فارم آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، نمبر ایک جو ہے وہ جو سب سے مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو گوٹ فارمنگ ہوتی ہے اس کے میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ گوشت کے لیے بکری پال رہے ہیں، اور دوسرا آپ بقرعید کے لیے بیچنے کے لیے پال رہے ہیں۔ لوگوں کا نارمل یہی رواج ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک تو لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنا محنت کا پورا صلہ نہیں ملتا۔ اس وجہ سے لوگ گوٹ فارمنگ کی طرف کم آتے ہیں۔ اور جب کہ آپ دوسری طرف دیکھیں ڈیری فارم کی طرف، تو وہاں پہ پھر دودھ کے کاروبار سے ان کو فوری صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف آئیں آپ گوٹ فارمنگ میں، تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کوئی نالج اس طرح سے نہیں ملتی جیسے کہ ڈیری میں ملتی ہے۔ گورنمنٹ کی توجہ زیادہ ڈیری کی طرف ہے، اور مختلف کہتے ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ سکھایا جاتا ہے، ڈیری کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف نسلوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے، جیسے ساہیوال نسل ہے یا اور دوسری نسل ہے۔ ان کو باقاعدہ بریڈ کرایا جاتا ہے اور فارمر کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ان کو معلومات دی جاتی ہے، اور اس کا پورا ایک پروسیجر ہے جو ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں جو اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں، اور اسی طرح ان کی فیڈ وغیرہ اور سب چیزوں کے اوپر بھرپور توجہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے گوٹ فارمر جو ہے اس کو نہ کچھ سکھایا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے۔ عام روایتی طریقوں سے چرائی کے اوپر یا اور لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے سیٹ اپ لگا کے، تو اس میں اویئرنیس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور لوگ جلدی یہ کام چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایک تو یہ وجہ بھی ہو گئی کہ اویئرنیس نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور پوائنٹ اس کا آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا جانور محنت کرتے ہیں، پالتے ہیں، اور جب اس کو بڑا کرتے ہیں بیچنے جاتے ہیں، تو اب اس کی قیمت آپ کو اس وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ملتی کیونکہ آپ کا کمپٹیشن ہے ایک چرائی والے سے۔ جو شخص چرائی کے اوپر اپنے جانور پال رہا ہے اس کی کوئی لاگت نہیں ہے، وہ صرف اس کی اپنی محنت ہے سال بھر کی، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ فارم کے اوپر پال رہے ہیں، آپ اس کو فیڈ بھی دے رہے ہیں، آپ نے ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کے دوسرے اوور ہیڈ بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے ہار جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ چرائی والا جو ہے وہ ایک آدھی قیمت پہ بھی بیچ سکتا ہے اپنے جانور کو، جبکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ آپ ڈیری کی طرف آ جائیں تو گائیں بھینس وغیرہ نارملی چرائی پہ نہیں پلتی، ان کو فارم پہ کھڑے ہو کے ہی پالا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کم و بیش تقریباً جو ہے لوگوں کی لاگت ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی جو ہے مناسب مل جاتی ہے بیچتے ٹائم پہ، چاہے وہ آپ اس کو فیٹنگ کے لیے رکھیں یا ڈیری کے لیے رکھیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بکری کی خاص نسلیں ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی بریڈنگ کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے طور پہ پال رہے ہیں جس طرح سے گاؤں دیہاتوں میں پل رہے ہیں وہی طریقہ کار ہے۔ تو دودھ کی نسلیں جیسے ہم باہر دیکھتے ہیں، باہر ممالک کے فارمز دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ خاص نسلیں ہیں جو دودھ کے لیے رکھی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی کوئی خاص نسل نہیں ڈیولپ ہے کہ جو صرف دودھ کے لیے پالی جائے۔ ایک مین وجہ اس کی یہ بھی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا تیسرا چوتھا پوائنٹ، اور اس کے بعد ایک اور اس کا پوائنٹ یہ ہے جو گوٹ فارمنگ کی طرف لوگ کم آتے ہیں، وہ ان کے بچوں کی مورٹیلٹی ریشو بہت ہے، یعنی کہ بچے مرتے بہت ہیں، اور بچے مرنے کی مین وجہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی معلومات کی کمی ہے۔ آپ کو ان کو پالنا نہیں آتا، ان کو سنبھالنا نہیں آتا،
اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں آپ کو ڈاکٹر ملتے ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو پراپر ٹریٹ کر سکیں. میرے ساتھ یہ سارے تجربے ہو چکے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ کو جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، دوائیاں جعلی بہت ملتی ہیں، گورنمنٹ کی دوائیاں پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے فارمولاز جو ہیں ان کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو یہ سب سیکھنے میں آپ کو اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس کام سے. اب میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ڈلاؤں گا، اور اس میں کاسٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کاسٹنگ کر سکتے ہیں، دودھ کی سیل کیا کر سکتے ہیں، اور بچوں کی سیل کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات کام میں آئے گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.